حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور اسلامی حکومت کا خواب۔ حضرت عمر فاروق وہ عظیم حکمران اور وہ اسلام کے سپاہی تھے جن کی مثال نہ انسانی تاریخ پیش کر سکتی ہے اور نہ اسلامی تاریخ۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن چکے تھے، مگر آپ کا گھر وہی مٹی کا بنا ہوا تھا اور آپ کے کپڑے پیون لگے ہوئے اور کھانا پینا وہی سادی روٹی، کھجوریں اور پانی تھا جو مسلمانوں کے غریبی کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ آپ نے اقربا پروری کے بجائے گورنر اور دوسرے عہدے داروں کو ان کی قابلیت کی بنا پر مقرر کیا اور اپنے جرنیلوں کو متنبہ کیا کہ وہ دوسری قوموں کی عیش و عشرت کی زندگی کو نہ اپنائیں۔ حضرت عمر فاروق اسلامی قوانین کے ماہر تھے اور آپ ہی نے اسلامی قوانین کو مرتب کرنے کا عمل شروع کیا۔ آپ کے زمانے میں کئی مثالیں ایسی ملتی ہیں جب آپ نے قرآن اور حدیث کے احکامات پر عمل کیا یا ان پر عمل سے روکا، سوسائٹی کی بہتری یا ضرورت کے مطابق۔ مثال کے طور پہ آپ نے قحط سے متاثر لوگوں کو اس سال اور اگلے سال زکوٰۃ دینے سے مستثنی قرار دیا اور چوروں کے ہاتھ کاٹنے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں ایک حکمران کے طور پر ان لوگوں کو اچھی ملازمت فراہم کرنے میں ناکام ہو گیا ہوں۔ امریکہ کے اسمتھ کالج کے اسلامی تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر سلیمان مراد کہتے ہیں کہ قرآن میں متع یعنی تھوڑے عرصے کے لیے شادی کی اجازت ہے، سورہ نساء ورس 4:24، مگر حضرت عمر نے اس پر پابندی لگا دی۔ چنانچہ سنی متع پر عمل نہیں کرتے کیونکہ حضرت عمر نے اس پر پابندی لگائی تھی، مگر شیعہ حضرات آج بھی کرتے ہیں کیونکہ اس کی اجازت قرآن نے دی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے پورے دور حکومت میں اس بات کا خیال رکھا کوئی شخص ان کی سلطنت میں بھوکا نہ سوئے، اور فرمایا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مرے گا تو عمر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ دی انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ لکھا ہے: جو بات کہہ کر حضرت عمر نے اپنے دور حکومت کو شروع کیا تھا اس میں کبھی بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ کوٹ: خدا کی قسم، تم میں سے جو بھی کمزور ترین ہے وہ میری نظر میں طاقتور ترین ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ اس کو دلا دوں، اور تم میں سے جو طاقتور ترین شخص ہے اسے میں کمزور ترین سمجھوں گا جب تک کہ وہ قانون پہ عمل نہیں کرتا۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی حکومت کے مقصد، فنکشن آف اسٹیٹ کی اس سے بہتر تعریف کر سکے۔ حضرت عمر فاروق کے تقوی، دیانتداری، انصاف اور سیاسی بصیرت نے اسلام کی پھیلتی ہوئی سلطنت میں مکمل لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھا۔ آپ کے نافذ کیے ہوئے قوانین میں اپنی رعایا سے محبت کی جھلک نظر آتی ہے۔ مثلا آپ نے اس غلام عورت کو بیچنے پر پابندی لگا دی جس کا چھوٹا بچہ ہو۔ حضرت عمر کے قتل کی سازش فارسی لوگوں یعنی پرشین نے کی تھی جو مسلمانوں کی پرشیا، موجودہ دور کا ایران کی فتح کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ آپ پر فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ایک پرشین غلام نے حملہ کیا اور اس کے 3 دن کے بعد آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کے ساتھ ہی اسلامی سلطنت کا سب سے سنہری دور ختم ہو گیا، اور پھر مسلمان کبھی بھی آپ جیسی مثالی اسلامی سلطنت نہیں قائم کر پائے اور صرف اس کا خواب ہی دیکھتے رہے ہیں، کیونکہ اسلام میں یعنی قرآن اور حدیث میں خلیفہ چننے کا کوئی واضح طریقہ نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں میں اس بات پہ اختلافات تھے کہ خلیفہ کسے بنایا جائے۔ انصار چاہتے تھے کہ خلیفہ ان میں سے بنے، جبکہ مہاجر چاہتے تھے کہ خلافت ان کے ہاتھ میں رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنانے میں حضرت عمر فاروق کا بنیادی ہاتھ تھا۔ اپنی وفات سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق زخمی ہونے کے بعد اپنی وفات سے پہلے یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ خلیفہ کسے بنائے، چنانچہ آپ نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی جس کو اپنے میں سے ایک آدمی کو خلیفہ چننا تھا۔ اس کمیٹی نے حضرت عثمان کو خلیفہ چنا۔ حضرت عثمان کا دور تقریباً 11 سال کا تھا۔ بدقسمتی سے وہ ادارے اور پالیسیاں جن کی بنیاد حضرت عمر فاروق یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت ابو بکر صدیق نے رکھی تھی، حضرت عثمان غنی کے دور میں مضبوط ہونے کے بجائے کمزور ہوتے گئے، اور عرب قبیلوں کی روایتی حسد اور عداوتوں نے پھر مضبوط ہونا شروع کر دیا، جنہیں اسلام نے کمزور کر کے عرب کے قبیلوں کو ایک قوم میں تبدیل کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے آخری دور میں مسلمانوں کے کچھ گروہ آپ کے خلاف ہو گئے۔ ان کے خیال میں آپ ایک صحیح مسلمان نہیں تھے اور حکومت قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں کر رہے تھے۔ یہ گروہ نیا خلیفہ اپنی مرضی سے بنانا چاہتے تھے، چنانچہ ان باغیوں نے آپ کے گھر کو کچھ دنوں تک گھیرے میں رکھا اور آخرکار آپ کو شہید کر دیا۔ جن باغیوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا وہ حضرت علی، حضرت طلحہ یا حضرت زبیر میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ آخرکار حضرت علی نے اکثریت کی حمایت سے خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا 5 سال کا دور مسلمانوں کے لیے بہت انتشار کا دور تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے جو کہ حضرت عثمان کے قبیلے سے
اور ان کے کزن تھے، اور کچھ دوسرے صحابہ اور قبیلوں نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، اور ان 5 سالوں میں مسلمانوں کے درمیان آپس کی جنگوں میں 80,000 سے زیادہ مسلمان قتل ہوئے۔ حضرت عثمان اور حضرت علی کے دور میں مسلمانوں میں گروہ پیدا ہو گیا تھا جو بعد میں خارجی کہلائے۔ اس گروہ کے حساب سے حضرت علی بھی صحیح مسلمان نہیں تھے۔ آخرکار ایک خارجی نے حضرت علی کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے شدید زخمی کیا اور آپ کا انتقال کچھ دن کے بعد ہوا۔ یوں تو حضرت علی کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام حسن خلیفہ بنے، مگر حضرت علی کے دور ہی سے اسلامی سلطنت 2 حصوں میں بٹ چکی تھی اور دوسرے حصے پہ حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی۔ امیر معاویہ نے امام حسن کو زہر دے کر شہید کروایا اور اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ مقرر کیا، جس نے حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کے تقریباً تمام لوگوں کو، جنہیں اہل بیت کہتے ہیں، کربلا میں شہید کر کے اسلامی سلطنت میں اپنی خلافت قائم رکھی۔ بنو امیہ خاندان کی حکومت کا خاتمہ تقریباً 90 برس کے بعد 750 عیسوی میں ہوا، جب عباسی خاندان نے انہیں مارکہ ذاب میں شکست دی۔ بنو امیہ کے ایک ایک فرد کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کیا گیا اور صرف ایک فرد عبد الرحمن ون کے بچنے کا ذکر ملتا ہے، جنہوں نے اپنی الگ حکومت آئیبیریا میں قائم کی۔ چنانچہ اسلامی تاریخ سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے بعد مسلمان کبھی بھی ایک صحیح اور دیرپا اسلامی حکومت نہیں قائم کر پائے۔ دوسری قوموں اور بادشاہوں کی طرح انہوں نے بھی طاقت کے زور سے حکومت حاصل کی اور اس کو طاقت کے زور پر ہی قائم رکھا۔ ہر بادشاہ کے بعد اس کے بیٹے یا وارث نے حکومت سنبھالی، چاہے وہ اس کا اہل تھا یا نہیں، یا اچھا مسلمان تھا یا نہیں۔ ایک ایکسیپشن حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تقریباً 2.5 سال کا دور ہے، 717 to 720، جس کو مثالی اسلامی دور کہا جا سکتا ہے۔ ان کو بھی خود ان کے خاندان والوں نے زہر دے کے مار دیا تھا، اور ان کے زمانے میں بھی خارجی ایک بہت بڑا مسئلہ تھے۔ مسلمانوں میں بہت سے ایسے حکمران، مثال کے طور پہ ہارون رشید اور اسکالرز گزرے ہیں، جنہوں نے دنیا کو عظیم علمی، سائنسی اور تہذیبی ورثہ دیا، مگر اس کو خالص اسلامی کہنا تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہاں یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ شیعہ حضرات کے حساب سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان کا دور بھی ایک صحیح اسلامی دور نہیں تھا۔ جو مسلمان، خاص کر پاکستانی، خلافت کا نظام اور اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، یا تو وہ خود دوسروں پر حکومت کرنے کے جنون میں مبتلا ہیں، یا اپنے عقیدے کے تکبر سے اندھے ہیں، یا پھر تاریخ سے بالکل لا علم وہ لوگ ہیں جو اندھوں کی طرح دوسروں کی پوجا کر کے ان کے لیے کام کے احمق یعنی یوزفل ایڈیٹس بن کر ان کے مقاصد کو اپنا خون دے کر پورا کرتے ہیں۔ چاہے وہ عیسائی مذہب ہو یا اسلام، ہر مذہب میں ہر دور میں ایسے جنونی ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو قتل کرنا یا ان کو سزا دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں جن کے عقائد ان سے مختلف ہوں۔ خارجیوں اور انہی طرح کے دوسرے مسلمانوں نے نہ حضرت عثمان غنی کو بخشا، نہ حضرت علی کو، اور نہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور اہل بیت کو۔ چنانچہ کسی بھی مذہب کو خود اس کی جنونیوں سے بچانا ہو، یعنی اگر کسی بھی مذہب کے لوگوں کو آپس میں قتل و غارت سے روکنا ہو تو اس کا واحد طریقہ سیکولرزم ہے۔ تمام ترقی یافتہ ممالک کی طرح دنیا میں ترکی، ملیشیا، انڈونیشیا، بنگلہ دیش سمیت تقریباً 20 ایسے مسلمان ممالک ہیں جہاں سیکولرزم ہے اور مسلمان آپس میں اور اقلیتیں سب امن و چین سے رہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی یہ خیال آئے کہ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے عقیدے کے تکبر سے اندھا ہو کر حضرت عثمان اور حضرت علی جیسے صحابہ اکرام کو غلط مسلمان قرار دے کر شہید کیا، اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حکومت کرنے کے جنون میں حضرت امام حسن، امام حسین اور اہل بیت کو شہید کیا، اور اگر آپ پاکستان میں مذہبی قوانین کی حمایت کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو سزا دینا چاہتے ہیں جن کے عقائد آپ سے مختلف ہوں، تو آئینہ دیکھ لیجئے، آپ میں اور خارجیوں میں یا یزید اور اس کے ساتھیوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ مگر جب یورپ کو یہ سمجھنے میں کئی صدیاں لگی ہیں تو پاکستانی مسلمانوں کو یہ بات کیسے آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے؟ جب کوئی اس ذہنی بیماری میں مبتلا ہو جسے خارجی یا یزیدی کہتے ہیں، تو وہ یہ دیکھ ہی نہیں سکتا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ ایک وقت تھا جب مغرب کے ٹیچر مسلمان تھے، مگر آج کے دور میں اگر حضرت عمر فاروق کی حکومت، جن کی بنیادیں کمزور یا طاقتور سب کے لیے برابر کا انصاف، لوگوں کی فلاح و بہبود، دیانتداری اور حکومت ذاتی یا خاندانی مفادات کے بجائے ایک فرض یا ڈیوٹی کے طور پہ کرنا تھی کی مثال اگر کہیں نظر آتی ہے تو وہ اسکینڈینیوین کنٹریز یعنی ناروے، سویڈن اور فن لینڈ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور کینیڈا جیسے ممالک ہی ہیں جہاں حکومتی ادارے 200 سال سے زیادہ عرصے سے کام کر رہے ہیں
اور حکومت بدلتی ہے لوگوں کے ووٹ سے بغیر کسی خون و خرابے کے، جہاں قانون ہر شخص کو مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر یا اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو، اور جہاں اسلام یا مسلمانوں کے کسی بھی فرقے کو کوئی خوف و خطرہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے انتقال سے پہلے فرمایا تھا کہ ان لوگوں سے سیکھو جو تمہارے درمیان عقل مند ہے، اقربا پروری سے باز رہنا، لوگوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا، لوگوں کے معاملات میں خدا کا خوف کرنا اور ایک مثالی مسلمان کی طرح اور سادہ زندگی گزارنا۔ مسلمانوں کو 10 سال بھی نہیں لگے آپ کی نصیحت کو فراموش کر کے دوسروں پر حکومت کرنے کے جنون یا اپنے عقیدے کے تکبر میں اندھا ہو کر قتل و غارت شروع کرنے میں، اور وہی عمل خارجیوں اور یزیدیوں کے ہاتھوں آج بھی پاکستان میں پورے زور و شور سے جاری ہے۔ کس دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے بچائے۔ آپ کا شکریہ سننے اور اس پیغام کو شیئر کرنے کا۔